الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ایمان والوں لا تدخلوا نہ تم داخل ہو بیوتن گھروں میں غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت طلب کر لو، تم اجازت لے لو، وتسلموا اور تم سلام کر لو، علی اہلہا ان گھروں کے رہنے والوں پر، ذالکم یہ خیر لکم بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے آخری درس میں آپ کے سامنے کچھ آداب بیان ہوئے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے معاملات درست فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی ہے۔ اس میں فوائد ہیں، وہ فوائد ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آداب آپ کے سامنے چند بیان ہوئے ہیں، آج کچھ باتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد یہ آیت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ اجازت کیسے لینی ہے اور سلام کیسے کرنا ہے، یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ پہلے سلام کریں یا پہلے اجازت لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے کیا جاتا تھا اور ہم کیسے کریں، اور اجازت لینے کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے، بندہ کیسے کھڑا ہو اور کتنی مرتبہ اجازت لینی چاہیے، یہ نقطے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور نقطہ یہ ہے کہ کسی کے گھر جاتے وقت جب ہم خاص طور پر جو ہمارے گھر ملے ہوئے ہیں تو اجازت لینے کے لیے یا تو گھنٹی بجائی جاتی ہے یا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے یا آواز لگائی جاتی ہے۔ پھر سامنے سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون، تو اس میں اپنا نام بتانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب بھی اکثر ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے دروازے پر گیا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے، اور باہر والا کہتا ہے میں ہوں۔ اب اندر والا یہ جج نہیں کر سکتا، متعین نہیں کر سکتا کہ میں کون، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی رسول ہے جابر رضی اللہ عنہ، ان کے باپ پر قرضہ تھا، وہ فوت ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذا، کون ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انا، میں ہوں، جس طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑا جھڑکتے ہوئے نکلے کہ یہ میں کیا ہوتا ہے، نام لے بندہ۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ کسی کے گھر میں آپ جائیں، باہر سے آواز لگائیں، اگر اندر سے دیکھیں، اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرد کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، اب گھر کی لیڈیز دروازہ کھولے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، عموماً اچھا نہیں لگتا، مرد کو کھولنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی غیر محرم ہو۔ اب مثال کے طور پر اس سچویشن میں کہ مرد مصروف ہو اور عورت آئے، اب عورت لا محالہ پوچھتی ہے کون ہے، ڈائریکٹ دروازہ عورت نہیں کھولتی، یہ بھی ایک ادب ہے، اور عورتوں کو یہ کرنا چاہیے، فوراً اپنے گھروں کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے۔
کیونکہ یہ بھی پردہ ہی ہے ایک قسم کا. واللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی اصلاح فرمائے، پردہ تو ویسے ہی نہیں ہے، لیکن یہ کرنا ضروری ہے، اپنی عزت کو محفوظ کرنا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ پوچھے کون ہے. اب سامنے والے کو چاہیے کہ وہ نام بتائے. اندر سے اگر کوئی بھی صاحب بیت، گھر کا مالک یا گھر کی مالکہ اگر آواز لگائے کہ کون ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں فلاں ہوں، نام بتانا چاہیے. اس طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو چلیں قریب قریب رہتے ہیں، کسی کے گھر چلے گئے، اگر گھر اوپر ہے تو آواز لگا دی، گھر نیچے ہے تو گھنٹی ہے تو گھنٹی بجا دی، گھنٹی نہیں ہے لائٹ چلی گئی ہے تو دروازہ کھٹکھٹا دیا. اب کسی کے معاملات، تعلقات دور دور تک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے جاننے والے گلشن اقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس طرح اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو موبائل فون پر اطلاع دے دیں آپ پہلے، یہ بھی ایک ادب ہے. اور استئذان طلب کر لیں، آپ اجازت طلب کر لیں، آپ استئذان کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر دیکھیں، دور دراز اگر جانا ہوتا ہے، اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے جاننے والے صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلشن اقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے گھر پروگرام بنا کے چلے گئے. اب وہ گھر والا پریشان ہو جاتا ہے، آپ اس کے کون ہیں؟ مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں. اب وہ پریشان ہو جائے گا کہ کچھ اہتمام بھی نہیں کیا، اس نے اجازت بھی نہیں دی. پھر وہ خام خواہ اسی وقت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا تکلفات کر لے، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کنفیوز ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ اس کی بھی اہانت ہے، ایک قسم کی تحقیر ہے. کہ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں لی، دور آپ کا مہمان ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بیٹھا ہوا ہے، آپ ایسے ہی پروگرام بنا کے چلے گئے، پھر اس نے کوئی اچھا اہتمام بھی نہیں کیا، پھر آپ اس کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں. اتنا دور سے آئے اور دیکھو تو صرف یہ کھلا کے بھیج دیا، یہ پلا کے بھیج دیا. تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ بندہ اگر دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے، خاص طور پر ہمارے دور میں، تو اس طرح اطلاع دے دے بندہ. اور فون پر اطلاع دینے کا میں نے آپ کو ادب بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کال کرنی ہے. اگر کال کرنی ہے 3 مرتبہ میں اگر وہ گھر والا نہیں اٹھاتا تو پھر چھوڑ دیں آپ، پھر اجازت آپ کو نہیں ملی، پھر جانے کا پروگرام بھی نہیں بنانا چاہیے. تیسری بات، کسی کے گھر میں چلے گئے آپ، اجازت مل گئی، پورا شرعی جو طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مجھے اور آپ کو، گھر میں چلے گئے آپ. اب بے سدے بن کے بیٹھنا نہیں ہے گھر میں. کچھ ایسے ہوتے ہیں گھروں میں چلے گئے تو واپس لینے کا نام ہی نہیں لیتے، کسی بھی حوالے سے. مثال کے طور پر دعوت ہو گئی، تیمارداری ہو گئی، کسی بھی حوالے سے، کتنا قریب بھی کیوں نہ ہو آپ کا وہ گھر والا جو ہے، آپ کے تعلق میں کتنا قریب بھی کیوں نہ ہو، زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی سورہ احزاب میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی غالباً زینب رضی اللہ عنہا سے، تو ولیمہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب صحابہ کو دعوت دی، گھر میں صحابہ کو دعوت دی، کھانا وانا کھا لیا. 2 صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، سب چلے گئے، وہ کچہری کر رہے ہیں، اب اٹھ ہی نہیں رہے. دیکھیں کتنے اچھے یہ قصے ہیں نا ہمارے لیے، تعلیم کے لیے. اللہ نے کیسے ہمیں دین سکھایا ہے، کتنے پاک لوگوں سے جو ہے نا ہمیں دین سکھایا ہے. اب وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا اچھا دوست ہے. کتنا تعلق ہے صحابہ کا اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کا صحابہ سے. ہر صحابی دیکھیں آپ، اکثر صحابہ کی جو ہے نا وہ روایات میں ملتی ہیں، کبھی فلاں صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول کو میرا خلیل، میرا اچھا دوست، کہیں دوسرا صحابی کہتا ہے کہ میرا خلیل. ہر صحابی اللہ کے رسول کو اپنا اچھا دوست سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشفق تو نہ کوئی گزرا ہے نہ کوئی گزرے گا. تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کچہری کر رہے ہیں. اب اللہ کے رسول میں حیا ہے، کہ گھر والا جو ہوتا ہے اس کے آپ مہمان بن کے گئے ہیں، وہ آپ کو بولے گا کبھی بھی نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی چلیں، ٹائم بہت ہو گیا، آپ بھی جائیں، نکلیں، ہم بھی گھر کے کام کاج کر سکیں. ایسے نہیں ہوتا، یہ گھر والے کے ادب کے خلاف ہے.
ان کا بھی ادب یہ ہے کہ آپ مت بولیں کچھ بھی مہمان کو. دیکھیں دونوں طرف سے اگر ذمہ داریاں سمجھی جائیں، اپنے ادب ملحوظ خاطر رکھے جائیں تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے. کہیں پہ ایک کمی کوتاہی کرتا ہے تو پھر ایسے معاشرہ نہیں چلتا. ہر جگہ پہ یہ ہر ریلیشن میں، چاہے زوجین کا ریلیشن ہو، چاہے دوستوں کا ہو، چاہے رشتہ داروں کا ہو، ہر ریلیشن میں ریلیشن دو طرف سے بنتا ہے نا، ایک طرف تو ہے ہی نہیں ریلیشن. دونوں طرف سے اپنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس ادب کو اپنانا چاہیے، تب جا کے معاشرہ اچھا بنتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری عورت سے زیادہ شرم کرنے والے تھے، نہیں کہہ رہے کچھ بھی. اسی وقت اللہ نے آیات نازل کی، فرمایا کہ بھائی اللہ کے رسول کے گھر میں آؤ، اجازت دے کے آؤ، کھانا کھاؤ، اس کے بعد چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، کچہری کر کے نہیں بیٹھا کرو گھروں میں. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کسی کے گھر میں گئے، آپ نے اجازت طلب کی، بالکل ادب کے ساتھ گئے. اب آپ بن گئے ہیں، ایسے ہی فری ہو کے بیٹھ گئے ہیں آپ. اب گھر والوں کے کام کاج ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، بچوں کو سلانا ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ آئیں، دعوت کریں اور ٹھاٹھے مار کر ہنسیں، کچیریاں کریں، پھر اس کے بعد چلے جائیں جب آپ کا دل کرے، ورنہ بیٹھے رہیں تکیہ لگا کے. ایسے نہیں ہوتا. گھر والوں کے کام کاج ہوتے ہیں، اس آدمی کے خود بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی نہیں بولتا. تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ اجازت مل جائے تو بندہ زیادہ دیر نہ بیٹھے، اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے جو وہ اظہار نہیں کر سکتی. آخری بات یہ ہے، یہ تو دوسروں کے گھروں کے آداب ہیں جانے کے، اجازت طلب کرنے کے، اور جانے کے بعد کیسے بیٹھنا ہے کیسے نہیں بیٹھنا. آخری نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں میں جاؤ تو یہ آداب اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر میں آنا جانا کرے تو اپنے گھر میں آنے جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ہم سب کے گھر ہیں، اللہ کا شکر ہے، گھر والے بھی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. اپنے گھروں میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں اس کو بھی سمجھنا ہوگا، کیونکہ حقائق کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے رہن سہن تھا اور ہمارے دور میں کیسے رہن سہن ہے، اور افضل چیز کیا ہے. حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں آنے جانے کے لیے اجازت کا بندہ پابند نہیں ہے. آپ ایسے ہی چلے جائیں اپنے گھر میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سلام کی بات الگ ہے، وہ آخری میں آئے گا، سورت کے آخری میں، کہ اپنے گھروں میں بھی جاؤ تو سلام کر کے داخل ہوا کرو. جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو فرمایا کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تو اپنے گھر میں آیا کر تو بھی سلام کیا کر. یکن برکتن علیک، یہ سلام برکتی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تیرے گھر والوں پر اور تجھ پر برکت نازل کرے گا. تو اپنے گھر میں آنے کے لیے بندہ اجازت کا پابند نہیں ہے. مثال کے طور پر میں باہر گیا ہوں نماز پڑھنے کام کاج کے لیے، پھر گھر میں گیا بغیر کھٹکھٹائے، بغیر گھنٹی بجائے، بغیر آواز دیے. چابی ہمارے جیبوں میں ہوتی ہے مرد حضرات کے اکثر اوقات، اکثر لوگوں کے جیب میں چابی ہوتی ہے، چابی کھول کے بندہ چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حکم ہے. اب حقائق کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں نے آپ کو کہا کہ سیپریٹ تھے لوگ، گھر الگ الگ ہوا کرتے تھے، اور فیملیز نہیں ہوا کرتی تھی جوائنٹ فیملی، بلکہ لوگ الگ الگ رہتے تھے. مثال کے طور پر ایک بھائی ادھر رہ رہا ہے تو دوسرا بھائی دوسرے گھر میں رہ رہا ہے، کہیں اور پہ رہ رہا ہے. تو اس وقت تو سمجھ آتی ہے جہاں پہ بندہ اکیلا رہ رہا ہو یا اپنی صرف بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہا ہو، وہاں پہ وہ آئے چابی لگا کے اندر چلا جائے گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ گھنٹی بجائے نہ دروازہ کھٹکھٹائے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا اپنا گھر ہے. اگر مثال کے طور پر بیوی نے دوپٹہ بھی نہیں پہنا تو اس میں کیا ہو گیا، وہ تو مرد کے لیے ویسے ہی حلال ہے. اگر بیٹی ہے مثال کے طور پر اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تو باپ اس کا محرم ہے، ٹھیک ہے نا، محرم سے پردہ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر بیوی بچوں کے ساتھ بندہ رہ رہا ہو. لیکن پھر بھی افضل یہ ہے اس صورت میں بھی، جب انسان اپنی صرف فیملی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہو، اس میں بھلے اس کے ماں باپ بھی شامل ہوں، صرف اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہو، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ بندہ اجازت لے، ایسے ہی چابی لگا کے گیٹ کھول کے اندر نہ آ جائے، بلکہ گھنٹی بجا لے، دروازہ کھٹکھٹا لے. کیونکہ ہو سکتا ہے گھر والے ایسی حالت میں ہوں کہ اچھا نہ لگے بندے کو وہ دیکھ کر،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کی بیوی فرماتی ہیں زینب رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی عبداللہ بن مسعود باہر جاتے کسی کام کے لیے، پھر گھر آتے تو ان کا ایک سگنل تھا، کچھ بندوں کے طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ گھر والوں کو اطلاع پہنچا دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا کہ گھر کے قریب جیسے دروازے کے قریب پہنچتے تو زور سے کھانستے اور تھوکتے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھانگارو کڈے، ایک آواز آتی ہے تھو، یہ اسٹائل بن جاتا ہے تو گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا شوہر آ گیا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، تقریباً جب میں خود بھی بالغ نہیں تھا اس وقت، میرا ایک رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے اور اللہ اس کے مال میں برکت دے، نیک انسان ہے۔ اس کا طریقہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ جب بھی اپنے گھر میں آتا نا، وہ دروازے سے پہلے چپل کو رگڑتا تھا، ایسے چپل کو رگڑتا تھا، یہ اس نے عادت بنائی تھی، تو جب بھی وہ گھر میں آتا تو گھر والے فوراً سمٹ جاتے، اے اچیو اچیو اچیو۔ تو گھر والے کسی ایسی حالت میں ہوتے کہ اس کو ناپسند ہوتا، وہ دیندار بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے اور ایمان پر ہی اس کو موت دے، وہ دیندار تھا تو گھر والے سمٹ جاتے تھے۔ تو یہ اشارے ہوتے ہیں، تو کچھ آپ بھی ایسا سگنل رکھ لیں گھر میں اور ایسا سگنل ماریں کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں آیا ہے، عبداللہ آیا ہے، عبد الرحمن آیا ہے، ٹھیک ہے نا، افضل یہ ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو اس میں آپ پابند نہیں ہیں۔ اب دوسری بات، حقائق کی طرف یوں آئیں کہ اس وقت سیپریٹ گھر ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، بندہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، جوائنٹ فیملی نہیں ہوا کرتی تھی، بہت ہی کم آپ کو مثالیں ملیں گی۔ اب آج کے دور میں 4 بھائی ساتھ رہ رہے ہیں، شادی شدہ ہیں، بھابیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، بھائیوں کی بیویاں ہیں، ان سے پردہ ہے، وہ محرم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، دیور بھابیوں کے لیے محرم نہیں ہوتے، جیٹھ بھابیوں کے لیے محرم نہیں ہوتے، اسی طرح دیور اور جیٹھ کے بچے بھی عورت کے محرم نہیں ہوتے۔ اب جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے پردہ ہونا چاہیے، مسلمان معاشرہ ہے، پابند ہے پردے کا، تو اس میں لازمی ہے اجازت طلب کرنا۔ بندے کو چاہیے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر وہ رہتا ہو، بھلے اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، اس میں جاتے ہوئے وہ اجازت طلب کرے۔ اس کی علت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازتوں کا معاملہ رکھا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لو، اس کی ایک علت یہ ہے کہ وہ جس کے گھر میں آپ جا رہے ہو آپ کے محرم نہیں ہے نا، غیر محرم ہے، ایک پردہ ہونا چاہیے، تو آپ اطلاع دے دو تاکہ اس کے گھر والے، اس کے محرم عورتیں سمٹ جائیں، پھر اس کے گھر میں جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو یہی علت اپنے گھر میں بھی پائی جا رہی ہے، بھابھی محرم نہیں ہے، دیور اس کے لیے محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پردہ ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر رہ رہا ہو تو اپنے گھر میں بھی جائے، بھلے اس کی جیب میں چابی ہو، نہیں، پہلے گھنٹی بجائے پھر اس کے بعد چابی لگا کے دروازہ کھولے، یا دروازہ کھٹکھٹائے یا آواز دے یا پھر کوئی سگنل رکھے اپنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔